بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم آپ کی نصابی کتاب اردو سال دوئم کا حصہ نثر شروع کر رہے ہیں، اور حصہ نثر میں آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے سفارش. اس کے مصنف ہیں احمد ندیم قاسمی، اور اصناف نثر میں سے اس سبق کا تعلق کس صنف سے ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صنف کے لحاظ سے یہ سبق ایک افسانہ ہے. افسانہ کیا ہوتا ہے اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ افسانہ کہانی کی جدید شکل ہے. عزیز طلبہ، کہانی کا آغاز اور ارتقاء کیسے ہوتا ہے یہ بذات خود ایک دلچسپ کہانی ہے. آج سے صدیوں پہلے جب انسان غاروں میں رہتا تھا اور اپنی تفریح طبع کے لیے اسے ضرورت تھی، کیونکہ اس دور میں آج کی طرح کوئی تفریحات نہیں تھی، انسان کے مزاج میں یا خمیر میں یہ بات داخل ہے کہ وہ کہانی کو سننا اور سنانا پسند کرتا ہے. ہزاروں سال قبل اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے، اور مختلف زمانوں میں ترقی کرتے کرتے یہ کہانی آج کے جدید دور تک پہنچی اور اس نے افسانے کی شکل اختیار کی. قدیم زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی داستان کی شکل میں بیان کی جاتی تھی. یہ داستان ایک طویل قصہ ہوتا تھا جس میں اخلاقی اور معاشرتی تربیت ہوتی تھی، خیر اور شر کی جنگ ہوتی تھی، بہادری سکھائی جاتی تھی، بہادری کے قصے بیان کیے جاتے تھے، اور اس داستان کے کردار انسانوں کے علاوہ دیو اور پریاں بھی ہوتے تھے. جہاں شہزادے اور شہزادیاں اس داستان کے کرداروں میں شامل تھے، وہاں دیو، پریاں اور بعض مافوق الفطرت عناصر داستان کا حصہ ہوتے تھے یا داستان کا کردار ہوتے تھے. پھر اس داستان میں محبت کی مثلث بھی ہوتی تھی، لو سٹوری جس کو کہتے ہیں، جس میں کہانی کا مرکزی کردار ہیرو، ہیروئن اور ولن موجود ہوتے تھے. بہرحال ان کہانیوں میں انسان کی اخلاقی، معاشرتی اور جذباتی تربیت ہوتی تھی. مافوق الفطرت عناصر کے ساتھ ساتھ ان داستانوں میں سحر و طلسم بھی موجود ہوتا تھا. کسی جادوگر کا قصہ ہے، یا بعض اوقات ایسی باتیں ہوتی تھی جو آج کے جدید دور میں انسانی عقل نہیں مانتی، کیونکہ سائنس نے ترقی کر لی اور سائنسی انکشافات کی بدولت بہت ساری چیزیں جب انسان پر ظاہر ہو گئیں تو وہ چیزیں جو مافوق الفطرت تھی یا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، انسان نے اس پر اعتماد یا یقین کرنا چھوڑ دیا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی، سائنسی انکشافات ہوئے، معاشرتی زندگی زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوئی، معاشرہ وجود میں آیا، مشینی دور کا آغاز ہوا، اور اس طرح کہانی نے بھی ایک نیا موڑ لیا، اور داستان اب ایک درجہ آگے بڑھی، جس میں
زندگی کے حقائق کو بیان کیا جانے لگا. معاشرتی زندگی کے حوالے سے کہانی پیش کی جانے لگی. اور اب اس کہانی کے کردار دیو، پریاں یا شہزادے نہیں تھے، بلکہ اس کہانی کے کردار ہمارے آس پاس کے، ہمارے ارد گرد کے انسان تھے. مانوس کردار تھے جن کو ہم روزمرہ زندگی میں اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، یا جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، ہمارے تعلقات ہوتے ہیں. چونکہ یہ کہانی کی نئی شکل تھی، اس لیے اب اس کو ایک نیا نام دیا گیا. اس کہانی کو ناول کا نام دیا گیا. ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں نیا یا نئی. چونکہ یہ کہانی کی نئی شکل تھی، اس لیے اب اس کو ناول کا نام دیا گیا. ناول میں معاشرے میں رہنے والے انسانوں کا ربط و تعلق، معاشرتی مسائل، محبت اور نفرت کے جذبات، ان تمام چیزوں کو پیش کیا گیا. اب کہانی ایک قدم اور آگے بڑھتی ہے. کہانی کا یہ سفر جو ہے یہ کئی صدیوں پر محیط ہے. مثال کے طور پر انسانی زندگی جب زیادہ مصروفیت آ گئی انسانی زندگی میں، انسان کے پاس وقت بہت کم تھا، زندگی کا ٹیمپو تیز ہو گیا، انسان کی مصروفیات بہت زیادہ بڑھ گئی. لیکن انسان اب بھی کہانی کو سننا یا سنانا چاہتا تھا. کہانی چونکہ اس کے رگ و پے میں شامل ہے، کہانی کے ذریعے اس کا کیتھارسس بھی ہوتا ہے، وہ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار بھی کرتا ہے اور اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے یا معاشرتی مسائل کو بیان کرتا ہے. تو اب کہانی نے مختصر شکل اختیار کی. انگریزی ادب سے اس مختصر کہانی کا آغاز ہوا اور انگریزی ادب میں اسے شارٹ سٹوری کا نام دیا گیا. مختصر کہانی، یہ کہانی کی مختصر شکل تھی، اس لیے اس کو نام ہی شارٹ سٹوری دیا گیا. تاریخی اعتبار سے افسانہ 2500 سال پرانی صنف ادب ہے. عزیز طلبہ، داستان سے کہانی تک کا سفر محققین یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 2500 سال پر مشتمل ہے. وہ یوں کہ داستان چونکہ قدیم شکل ہے قصے یا کہانی کی، تو بہت طویل ہوتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں انسان کے پاس وقت بھی بہت ہوتا تھا، اور یہ طویل داستان قصہ گو یا داستان گو سنایا کرتا تھا. اس کے گرد لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے اور کئی کئی دن تک وہ اس داستان کو سناتا رہتا تھا. پھر جیسے ہی انسان کی زندگی تیز ہوئی، مشینی دور کا آغاز ہوا، انسان کے پاس وقت اب کم ہو گیا تھا اور اس کی مصروفیات بڑھ گئی تھی، تو یہ کہانی ایک نئی شکل میں سامنے آئی جس کو ناول کہا گیا. اور اب اس کہانی میں زندگی کے تلخ حقائق کے ساتھ ساتھ انسان کی نفسیاتی الجھنوں، اس کے محبت اور نفرت کے جذبات، اس کے معاشرتی رویے، اس کے دوسرے انسانوں کے ساتھ ربط و تعلق، ان چیزوں کو پیش کیا جانے لگا. یہاں ایک اور چیز کی بھی وضاحت کر دوں کہ داستان کا کوئی مصنف نہیں تھا. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا لوک داستان. لوک داستان کیا ہوتی ہے؟ لوک داستان وہ قصہ یا کہانی ہے جس کا کوئی مصنف نہیں ہوتا، اس کا لکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، بلکہ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے قصے ہیں، اور یہ قصے نسل در نسل اگلی نسلوں میں منتقل ہوتے رہتے ہیں. یہ قصے سینہ بسینہ ایک نسل دوسری نسل کو سناتی ہے، وہ تیسری نسل کو، اور اس طرح ہزاروں سال سے یہ قصے چلتے رہے. جب کہانی نے اپنی نئی شکل اختیار کی ناول کی صورت میں، تو اب ناول نگار
کا کردار سامنے آتا ہے، ہمارے معاشرے کا ہی ایک فرد، لکھاری، جس نے معاشرتی ناہمواریوں کو دیکھا، محسوس کیا اور اپنے جذبات و احساسات کا اظہار اس نے کہانی کی شکل میں کرنا چاہا تو ناول لکھا۔ ناول کے حوالے سے ناول کی کہ اجزائے ترکیبی کیا ہیں، ناول کیا ہوتا ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے جب ہم ناول پڑھیں گے۔ تو فی الحال چونکہ ہمارا موضوع افسانہ ہے، ہم افسانے پہ بات کریں گے۔ تو افسانہ تاریخی اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا کہ کہانی کی 2500 سال پرانی شکل سے تبدیل ہوتے 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 اس جدید دور تک پہنچا جس میں آج ہم رہ رہے ہیں، اور انگریزی میں اس کو شارٹ سٹوری اور اردو میں افسانے کا نام دیا گیا۔ افسانہ انگریزی ادب سے اردو میں آیا، ہمارے اردو لکھاریوں نے افسانے کو اپنا موضوع بنایا، اظہار خیال کیا اس میں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افسانے کی تعریف کیا ہے، افسانہ کسے کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، افسانہ زندگی کا عکس ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ زندگی کی تعریف کیا ہے تو زندگی اتنا وسیع موضوع ہے کہ چند الفاظ میں، چند لگے بندھے الفاظ میں ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ مختلف لوگ زندگی کی جو تعریف کریں گے وہ اپنے اپنے نقطۂ نظر سے یا اپنی سوچ کے مطابق کریں گے، جو دوسرے کی تعریف سے مختلف ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے گا کہ زندگی خوشی کا نام ہے، اسے زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں میسر آئی ہیں تو وہ کہے گا جی زندگی خوشی کا نام ہے۔ کوئی کہے گا کہ زندگی تو غم کا سمندر ہے، زندگی میں جس کو غموں سے زیادہ واسطہ پڑا وہ کہے گا کہ جی زندگی تو غم کا دریا ہے۔ کوئی کہے گا جی زندگی پھولوں کی سیج ہے، تو کوئی کہے گا زندگی کانٹوں کا بستر ہے۔ تو گویا زندگی کی کوئی مخصوص تعریف نہیں ہے، کیونکہ زندگی میں اتنا تنوع پایا جاتا ہے، زندگی میں اتنی ورائٹی ہے کہ چند مخصوص الفاظ میں اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم چند الفاظ میں زندگی کی تعریف نہیں کر سکتے، افسانے کی بھی چند الفاظ میں کوئی لگی بندھی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ افسانہ زندگی کا عکس ہے، تو جو کچھ زندگی میں ہے وہ سب افسانے میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر افسانہ انسانی جذبات و احساسات کے اظہار کا نام ہے۔ افسانہ معاشرتی زندگی اور اس کے مسائل کا نام ہے۔ جس طرح زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کردار پائے جاتے ہیں، ان میں اچھے کردار بھی ہیں، برے کردار بھی ہیں، تو افسانے میں بھی یہ اچھے اور برے کردار موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں محبت اور نفرت کے جذبات ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو کہانی میں بھی یا افسانے میں بھی یہی محبت اور نفرت کے جذبات آپ کو نظر آئیں گے۔ خیر و شر کی جنگ نظر آئے گی۔ یہ خیر و شر کی جنگ ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ نیکی اور بدی کا جس طرح آپ زندگی میں دیکھتے ہیں، اسی طرح افسانے میں بھی نیکی اور بدی کا تصادم آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ افسانے میں ہمیں معاشرتی تضادات بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ ایک حقیقت نگاری سے جو مصنف کام لیتا ہے تو وہ معاشرتی تضادات کو بھی اپنی کہانی کا حصہ بناتا ہے اور ان معاشرتی تضادات کو وہ اپنی کہانی میں پیش کرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ معاشرے میں مختلف
طبقات ہیں، زیری طبقہ، نچلا طبقہ، متوسط طبقہ، بالائی طبقہ، اونچ نیچ، غربت، امارت، یہ ساری چیزیں بھی آپ کو افسانے میں ملیں گی. افسانے میں کسی امیر آدمی کا قصہ بھی مصنف بیان کر سکتا ہے اور کسی غریب آدمی کی درد بھری کہانی بھی. اس کے ساتھ ہی افسانہ نگار اپنے افسانے میں انسان کی نفسیاتی الجھنوں کا بھی ذکر کرتا ہے. تو افسانے کے کئی فارمیٹ، کئی شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس کے لیے ہم بعد میں اس پر ڈسکس کریں گے کہ تجریدی افسانہ کیا ہوتا ہے، نفسیاتی افسانہ کیا ہوتا ہے. فی الحال آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ افسانہ کسے کہتے ہیں، افسانے کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ افسانے کی کوئی مقررہ الفاظ میں تعریف نہیں کی جا سکتی، لیکن تاہم مصنفین نے، محققین نے، دانشوروں نے، نقادوں نے اس کی تعریف کی ہے. تو کہا جاتا ہے جی کہ تفریحی افسانے کی تعریف ہم کن الفاظ میں کریں گے؟ تفریحی یا اصلاحی مقصد کے لیے لکھی جانے والی ایسی کہانی جسے ایک نشست میں پڑھا جا سکے. یعنی ایک ایسی کہانی جس کا مقصد یا تو تفریح تباہ ہو یا اس میں کوئی میسج ہو، اخلاقی پیغام ہو، اس میں کوئی اصلاحی مقصد ہو اس کا. تو ایسی کہانی جس کو ہم ایک ہی نشست میں پڑھ سکے، مراد یہ ہے کہ 30-40 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے میں جس کہانی کو ہم پڑھ کر ختم کر لیں، اسے افسانہ کہیں گے. تو عزیز طلبہ، آج کی اس نشست میں ہم نے کہانی کے ارتقاء کے بارے میں جانا کہ آج کا ہمارا جو سبق ہے جس کا عنوان ہے سفارش. احمد ادیب قاسمی اس کے مصنف ہیں اور صنف کے لحاظ سے یہ ایک افسانہ ہے. انگریزی میں شارٹ سٹوری سے کہتے ہیں. افسانہ چونکہ ایک مختصر کہانی ہے، کہانی کا آغاز اور ارتقاء کیسے ہوا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ قدیم زمانے میں طویل داستان، پھر جدید زمانے تک آتے آتے ناول کی شکل میں کہانی سامنے آئی اور پھر موجودہ ترقی یافتہ دور میں اس کہانی کو افسانے کا نام دیا گیا اور افسانے کی تعریف آپ کو میں نے بتائی. یہ تعریف ضروری نہیں کہ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے الفاظ میں افسانے کی تعریف بیان کی ہے. تو سادہ، آسان اور عام فہم جو افسانے کی تعریف ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی. اس پہلی نشست میں آپ اتنا ہی سمجھ لیں افسانے کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، کن اجزاء سے مل کر افسانہ بنتا ہے. یہ انشاءاللہ دوسری نشست میں